بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد نذیر اوان آپ تمام اہل پاکستان کے مخیر حضرات سے مخاطب ہوں کہ میں نے اپنے بھائی محمد ظہیر اوان شہید کے نام سے ایبٹ آباد شاہ ٹاور کے اندر محمد ظہیر اوان شہید ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، جو 2019 سے رجسٹرڈ ہے اور ہر سال اس کی رجسٹریشن رینیو ہو کر آ چکی ہے۔ میں نے اس سے قبل اپنے علاقے یونین کونسل ناڑا میں بودلا تا تھیسی 21 کلومیٹر سڑک اپنے ذاتی فنڈ سے بنا کر دی۔ اس کے بعد پانی کی 8 سکیمیں میں نے مکمل کی جو کہ اس وقت رواں دواں ہیں۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے اندر میں نے 22 لاکھ روپے کی ڈونیشن یتیم، مسکین، فقراء اور ایسے لوگوں جو معذور لوگ تھے ان میں تقسیم کیا، اور ہر سال رمضان پیکج بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دیتا رہا ہوں۔ اس سال میں مالی فنڈنگ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دے سکا، اور میرے سامنے ایک انتہائی بڑا مشن جو ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام سے ہے، اور دوسرا چھوٹا ہاسپٹل جو 20 بیڈ پر مشتمل ہے، وہ میرے گاؤں میں نے 4 کنال کی جگہ اپنے والد کی زمین سے ڈونیٹ کی ہے، جس پر وہ اسپتال انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے بنے گا۔ میجر پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے۔ میں اہل ثروت اور مخیر حضرات سے مخاطب ہوں کہ جب عمران خان نے کینسر اسپتال بنایا تو اس کی ریلی میں پیش ساتھ تھا، اور ایبٹ آباد کے لوگوں نے 6 کروڑ روپے کی ڈونیشن اس وقت دی کینسر اسپتال کے لیے۔ میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہزارہ کی عوام کے لیے 60 ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ابھی تک قائم نہیں ہوا، اور گورنمنٹ نے بھی KPK گورنمنٹ نے بھی ہزارہ کو ترجیح نہیں دی۔ جس مشن کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اپنے مشن پہ رواں دواں ہوں۔ بیرون ممالک کے تعاون سے، کینیڈا، ناروے، جاپان اور سعودی عرب کے تعاون سے انشاءاللہ اس مشن کو 2029 تک مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے لیے جو پیش آ رہی ہے، میں نے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کو ایک اپلیکیشن دی کہ کینسر اسپتال بنانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جگہ بھی دی اور ڈونیشن بھی دی، اور اللہ کی فضل و کرم سے پوری دنیا سے عمران خان نے چندہ لیا، اور وہ اسپتالیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں لاہور میں، کراچی میں اور پشاور میں، اور نمل یونیورسٹی ان کا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو کہ اس وقت کمپلیٹ ہے، وہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں اسی عمران خان کا ایک سپاہی ہوں، اور اس کی پارٹی سے 1997 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکا ہوں۔ میرے پاس ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی تھی، جس کی وجہ سے میں 100 بندہ قطر بھیجنے کے بعد میں کرائسس میں آ گیا، اور اس کرائسس کو توڑنے کے لیے رواں دواں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ اسے توڑ کے رہوں گا۔ اپنے دفتر میں قائم دائم ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوں، اور کئی افراد کو قطر پچھلے سال میں بھیج چکا ہوں، اور مزید انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیرون ممالک سے ڈیمانڈ لے آ کر لیبر مین پاور اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے علی امین گنڈاپور کو اپلیکیشن دی، پچھلے 1 سال سے میری اپلیکیشن اس کے پاس پینڈنگ ہے، نہ تو اس شخص نے مجھے ملنے کا موقع دیا،
اور نہ ہی اس نے اس پہ کوئی قانونی کارروائی کی، کوئی مدد اس شخص نے نہیں کی، اور نہ ہی اس نے ہزارہ کو ترجیح دینے کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے کوئی میرے ساتھ مالی تعاون کیا ہو۔ میں نے گورنر KPK کو اپلیکیشن دی ملنے کے لیے، جو تاحال پینڈنگ ہے، میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی، جبکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ کینڈیڈیٹ ہوں جس نے فاؤنڈیشن سٹون تحریک انصاف کا رکھا تھا۔ میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ اگر عمران خان حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اور اگر نیت سے وہ شخص برا ہے تو جزا سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس پروجیکٹ کی طرف جو میں بنانا چاہتا ہوں، اور میں خاص کر ہزارہ ڈویژن کی پوری پبلک سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میری ریلی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والی ہے، جسے میں KPK سے لے کے تو کراچی تک انشاءاللہ اس ہسپتال کے لیے فنڈنگ کروں گا۔ میرے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی میں اسے انشاءاللہ عبور کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ہزارہ کے مخیر حضرات مشتاق احمد غنی، علی خان جدون، ارشد اوان، محبت اوان اور دیگر وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان میں آئیں اور میرا ساتھ دیں۔ میں انشاءاللہ اس مشن کو اگر میں زندہ رہا تو کمپلیٹ کر کے چھوڑوں گا۔ مشتاق احمد غنی کو پتہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے عمران خان سے اس سڑک کا افتتاح کروایا تھا جو 1998 میں بنی تھی، اور پوری رات مشتاق احمد غنی اس روڈ کے اوپر سر پھرتا رہا۔ فیض محمد خان مرحوم، شہزادہ گستاخ صاحب اور دیگر سیاسی عمائدین میں سے شہریار ترین قاضی اسد اور یہ لوگ موجود تھے۔ حفیظ الرحمان عباسی صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، یہ لوگ اس قافلے کے ساتھ موجود تھے، اور 3000 کا قافلہ میرے گاؤں پہنچا اور اس سڑک کا افتتاح کیا، جو آج 13 کلومیٹر سڑک پکی ہو چکی ہے۔ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر آگے رہتی ہے جو ابھی تک پکی نہیں ہوئی، میرا بالا سے تھیسی تک۔ میں نے KPK کی 15 سالہ حکومت کے دوران اس 3 کلومیٹر سڑک کو پکا کرنے کے لیے متعدد بار حکومت KPK سے رابطہ کیا، لیکن کسی کی کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ اب آپ لوگ خود ہی اس چیز کا تخمینہ لگائیں کہ میرے ساتھ KPK کا تعاون کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ علی امین گنڈاپور، میں 3 دفعہ پشاور اسے ملنے کے لیے گیا، لیکن اس کی ملاقات مجھ سے نہیں ہو سکی۔ کل جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ پھر ووٹیں لینے کے لیے رواں دواں ہوں گے تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا ایسے لوگوں کی مدد ہونی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کے بکسوں میں ان کے ووٹ ڈلنے چاہیے جو اپنے کارکنوں کو ملنے کے لیے بھی زحمت نہ کر سکیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی کمزور کرنے کے لیے بہت سے غدار اس کے اندر موجود ہیں، جن غداروں کی وجہ سے یہ پارٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ میں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان، آپ ان غداروں کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو آپ کو جیل سے باہر نکلنے کے لیے وہ کوشاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ جیل میں ہی رہیں اور وہ مزے کرتے رہیں۔ لہذا ایسے لوگوں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ میں نے متعدد بار آپ کو ملنے کی کوشش کی، لیکن جیل انتظامیہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میری ابھی بھی کوشش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کروں، لیکن نہیں کر سکا، اور نہ ہی میری کوئی چارہ جوئی چلی۔ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو آخری مکمل ہونے تک اپنی تگ و دو کرتا رہوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ اس مشن میں اپنی کامیابی اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اور میں ہزارہ ڈویژن کی پوری ثروت لوگوں سے، اہل ثروت لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ میدان میں آئیں، بغض کو دل سے نکال دیں،
تاکہ آپ کو ایک ایسا ادارہ مل جائے جس میں آپ کے بچے آئندہ میڈیکل بھی کریں اور نرسنگ کالج بھی ہوگا، اس میں بھی ٹریننگ کریں، اور آپ لوگوں کو پشاور اور راولپنڈی دل کے مریضوں کو لے کے نہ جانا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان الفاظ کو سن کر اپنے ملک خاص کر ہزارہ ڈویژن کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے میرا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔